بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستگیر شہزاد ٹوپا ٹیکسنگ میں جھنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلے میں رانا اقرار رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اسی خطے پر بورنگ کرا رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، لیمو جیسے پھلدار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی کی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرا کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارا نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا ساحر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی اقرا اچانک بیمار پڑ گئی۔ رانا اقرار نے پہلے توبہ ٹیکسنگ میں اس کا علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا تو اقرا کو علاج کرانے فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقرا صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا گیا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دنوں ساحر 23 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5 سال یوں ہی گزر گئے۔ اب فوزیہ الڑ نہیں رہی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھری پڑی جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش شاہر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے۔ اس طرح ان باپ بیٹے کی دقت نہیں ہوئی، مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی بیٹے کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شاہزیب بس گیا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاہزیب پڑوس میں رہنے والے موسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی آڑت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شاہزیب اور فوزیہ میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرا اور ساحر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شاہزیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شاہزیب کا فوزیہ سے ملنا آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پیشانی پر شکنیں پڑنے لگیں۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد ساحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شاہزیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ شاہر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہزیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہزیب سے پیار تو کرتی تھی، مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے
جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر کو فوجیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہزیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران شاہر نے نوٹ کیا کہ شاہزیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ شاہر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن شاہر منڈی سے ہی شاہزیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہزیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہزیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوجیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے دونوں طرف کا جائزہ لیا۔ جب کہیں کوئی نظر نہ آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہزیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگے، مگر فوجیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلایا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسو نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوجیہ نے لمحے بھر میں شاہزیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہزیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوجیہ کو معاف کر دیا۔ فوجیہ نے بھی وہ وعدہ کیا تھا، اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہزیب سے ملنا، فون پر باتیں کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوجیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہزیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوجیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوجیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوجیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا، تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوانی بنائے گئے۔ رانا اقرار اور شاہر سب کے پاس جا کر تیاریاں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھند لگا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و معشرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوجیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوجیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوجیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا، جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔
فوجیہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہے کے بعد فوجیہ سے دستخط کروانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مکان پر فوجیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوجیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوجیہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ اس لیے آنا فانا اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوجیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی، بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راہیل اور دیگر پولیس لوگوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوجیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحہ قبل خوشیاں تھیں، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوجیہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوجیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دے دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوجیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوجیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوجیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوجیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔